اب حیدرآباد میں عوام راج شروع ہو چکا ہے. اب آپ یہ نافذ ہوتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ. خوش ہیں. اب ہوگا انقلاب تیار, جھوٹوں کے محل ٹوٹیں گے, سچ کا ہوگا راج. عوام جاگ اٹھی ہے, اب نہ چلے گا دھوکہ باز. نہ ڈر ہے نہ کھوکھلا ہے, سچ کے لیے لڑنا ہے. ہر ایک آواز کہہ رہی اب نظام بدلنا ہے. مستقبل بدلتا ہے. بس یہ درخواست ہے, محنت کریں اور نیت ٹھیک رکھیں. اللہ. اور آج کی کنونشن کے حوالے سے بہت شاندار رہا, اور آپ سب نوجوانوں کا بہت شکریہ. اب کھلا عذاب ہوگا, سچ بولنے والوں کو اب نہ روکا جائے گا. ہر سچ کا پرچم بلند اٹھایا جائے گا. سسٹم کے خلاف یہ جنگ ہے, سیدھی سچ بولنا بن گیا ہے ضد. ہی میڈیا ہو یا کرسی, سب کا حساب اب ہم لکھے گی اب اپنا کتاب. نہ کوئی دبائے گا نہ کوئی روکے گا حق کا نشان ہر جگہ. اب حیدرآباد میں عوام راج شروع ہو چکا ہے. اب آپ یہ نافذ ہوتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ. خوش ہیں. بس یہ درخواست ہے, محنت کریں اور نیت ٹھیک رکھیں. اللہ. اور آج کی کنونشن کے حوالے سے بہت شاندار رہا, اور آپ سب نوجوانوں کا بہت شکریہ. کے لوگوں 3 کام کر لینا. پتہ نہیں میں رہوں نہ رہوں, لیکن آپ سے گزارش ہے 3 کام پلے باندھ لیں. ایک کام, ایک ایسی سیاسی جماعت بنا لیں جو عوام راج تحریک کوشش کر رہی ہے آپ کو جگانے کی, اکٹھا کرنے کی, جو آپ کی ملکیت ہو, آپ کے بچوں کی ملکیت ہو. مجھے بتائیں, نون لیگ کس کی جماعت ہے؟ نواز شریف کی جماعت. پیپلز پارٹی کس کی جماعت ہے؟ بھٹو کی ہے. زرداری صاحب کی جماعت ہے. پی ٹی آئی کس کی جماعت ہے؟ عمران خان صاحب کی جماعت ہے. اب درخواست یہ ہے کہ یہ کوئی دکان ہوتی ہے کہ یہ محمد شریف کی دکان ہے, یہ عبد الشکور کی دکان ہے, یہ عبد الغفور کی دکان ہے. اب آپ سے سوال ہے, جماعت اسلامی کس کی جماعت ہے؟ جماعت اسلامی کس کی جماعت ہے؟ سوچنا پڑا نا. نہیں, اس سے پہلے سراج الحق تھا, اس سے پہلے منور حسن تھا, اس سے پہلے میاں طفیل تھے. نہیں سر, جماعت اسلامی ادارہ ہے, اس کے چیلنجز اپنی جگہ. اب گزارش یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں دکان نہیں ہوتی کہ یار یہ محمد شریف کی دکان ہے, یہ محمد زرداری کی دکان ہے, یہ خان صاحب کی دکان ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ حیدرآباد میں ایک آدمی نے دکان کھولی, اس نے کہا جی میرے نام سے یہ دکان چلے گی, جب دل چاہے گا میں شٹر اٹھاؤں گا, جب دل چاہے گا میں شٹر گراؤں گا, جو فیصلہ میرا دل چاہے گا میں کروں گا, جو فیصلہ میرا دل چاہے گا میں نہیں کروں گا. دکانوں میں ایسے ہوتا ہے نا, کاروباروں یا فیکٹریوں میں ایسے ہوتا ہے نا کہ ایک خاندان یا ایک آدمی اس کا مالک ہو. تصویر آتی ہے کہ یار کوئی پہاڑوں سے اترے گا اور ایسے جادو کی چھڑی گھمائے گا اور اس ملک کو ٹھیک کر دے گا. آتا ہے نا, اس قسم کی کوئی چیز آتی ہے نا, کوئی سپر مین کی, اسپائڈر مین کی طرح کسی بلڈنگ سے نجات دہندہ آئے گا, وہ سارا کچھ ٹھیک کر دے گا. اور آپ کو سارے بتاتے بھی میں آؤں گا, میں کبوتر نکال کے دکھاؤں گا ٹوپی میں سے. سب اس طرح کے دعوے کرتے ہیں آپ سے. اگر آپ دوسروں کو مسیحا سمجھنے کی بجائے خود اپنے آپ کو مسیحا نہیں سمجھیں گے, دوسروں میں نجات دہندہ تلاش کرنے کی بجائے خود اپنے نجات دہندہ نہیں بنیں گے, اس ملک کا کچھ نہیں ہوگا. 78 سال سے روتے چلے آ رہے ہیں, مزید اگلے 100 سال بھی روتے رہیں گے, کچھ تبدیل نہیں ہوگا. پاکستان میں عوام کا راج لگانا پڑے گا. پاکستان میں آپ کو آگے آنا پڑے گا. مت امید کرے کہ کوئی آئے گا اور چیزوں کو ٹھیک کرے گا. تو مجھے یقین ہے, اور آج حیدرآباد آنے اور یہاں نوجوانوں کا جوش اور جذبہ دیکھنے کے بعد خدا واحد شاہد ہے کہ کئی بار میری آنکھیں بھیگیں کہ جو خواب ہم نے آج سے چند مہینے پہلے دیکھا تھا, اب اس خواب کی تعبیر نظر آنا شروع ہو گئی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ حیدرآباد میں کیا مانگ رہا ہوں آپ سے, ذرا ایک بار دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں میں کیا مانگنے آیا ہوں آپ سے. لاہور سے کراچی کا سفر کر کے اپنے ٹکٹ پہ, اور وہاں خود اپنی جیب سے پیٹرول ڈلوا کے لاہور, میں یہاں حیدرآباد کیا کرنے آیا ہوں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے کہ مجھے ووٹ دیں, میں چیئرمین ہوں, میں وزیر اعظم بنوں گا, میں کونسلر کا الیکشن لڑوں گا. نہیں, اگر آپ کو اس بات پر بھی کسی کو یقین نہیں ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ یار مجھے دنیا کی سب سے مقدس جگہ پہ لے جائیں, روضہ رسول کے سامنے دربار رسول پہ لے جا کے حلف لے لیں, اگر پھر بھی یقین نہیں ہے تو چلیں یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اگر یہ یقین ہے تو میں کیا مانگ رہا ہوں پھر آپ سے؟ صرف اتنا کہ خدا کا واسطہ ہے, ذہنی غلامی سے نکل آئے باہر. میں خاص طور پر چاہتا ہوں, خیر یہ کچھ نام غیر ہے اس لیے کہ کسی کا نام مصرا ہو جائے تو ہم نے لکھوا لیے ہیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. میں چاہتا ہوں میرے پیارے بھائی کے لیے, اور یہ بڑے سالوں سے اسی طرح سے محبت اور پیار اور اخلاص کے ساتھ ہمارے ساتھ چل رہا ہے, ثناء اللہ کے لیے میں چاہتا ہوں کہ بہت ساری تعلیم.